مقدر بالغرامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم، اس رب کائنات نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ رب کائنات نے دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے بعد آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی، جس میں رب کائنات تمام مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کے پلر کو ڈھا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز ایک ایسی اہم ترین اللہ کی عبادت ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ روز اول کی جان گداز بود، روز اول کی جان گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اس وقت رب کائنات سب سے
پہلے نماز کے بارے میں جو ہے پوچھے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو ہے نماز ہی فرق ہے۔ میرے محترم دوستو، نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کو جو ہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر یہ عبادت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اور ایسی سخت سزائیں بے نمازیوں کے بارے میں لکھی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اونٹ پال رکھا ہے۔ کیا؟ میں نے ایک اونٹ پال رکھا ہے، لیکن وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، زار و قطار روتا رہتا ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اس کی بات کو سمجھیں کہ وہ کیوں روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا واپس اور اس اونٹ کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو مخاطب کیا، کہا، اے اللہ کی مخلوق، تو ہر وقت کیوں روتا رہتا ہے؟ تیرا مالک تیرے اوپر بوجھ زیادہ لاتا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں۔ پھر فرمایا، کیوں روتا ہے؟ کیا تیرا مالک کھانا صحیح نہیں دیتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی نہیں۔ کہا، پھر کیا بات ہے؟ کہا، میں اس وجہ سے روتا رہتا ہوں کہ میرا مالک عشاء کی نماز بغیر پڑھے ہوئے سو جاتا ہے۔ میرا مالک عشاء کی نماز بغیر پڑھے ہوئے سو جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بستر کے نیچے آگ نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا مالک ہے، مجھے کھانا پانی دیتا ہے، سب کچھ میرا خیال رکھتا ہے، اور میرے مالک کو اللہ سزا دے کر حشر کے میدان میں۔ میرے محترم دوستو، بے نمازی کی بہت سخت سزا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ اللہ نے نماز کا رکھا ہے، اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے جوانی دی تھی، اے میرے بندے، تجھے عیش و آرام دیا تھا، تو نے نماز قائم کیا نہیں، نماز پڑھی یا نہیں؟ تجھے زندگی دی، تجھے نعمتیں دی، میرا حکم پورا کیا یا نہیں پورا کیا؟ میرے محترم دوستو، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہنمیوں کو کیا خیال آئے گا کہ میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میری بیوی، میرا باپ کہاں ہے؟ ذرا آگ میں انگلی لگا کے دیکھو، ہائے کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہیں دنیا کی آگ میں ذرا سی انگلی پڑ جائے، وہ اسی درد میں چلاتا رہتا ہے۔ لیکن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس وقت جنتیوں کو خیال آئے گا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟
میری بہن کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، سب کو نظر آ رہے، لیکن جو میرا بھائی نہیں نظر آ رہا، میرا باپ نہیں نظر آ رہا، تو وہ خیال کرے گا کہ دو ہی جگہ اللہ نے بنائی، ایک جنت اور ایک جہنم، تو ظاہر سی بات کہ وہ سب جہنم کے اندر چلے گئے ہوں گے، تو اللہ اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ جا کے دیکھ لو وہ کہاں ہے، ان کو کیا سزائیں مل رہی ہے۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچے گا تو ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور دیکھے گا کہ اس میں جو ہے اس کے بھائی باپ جو ہے تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ وہ جنتی کہے گا کہ کیا ہوا، تمہیں بہت نیک سمجھتا تھا، آج کیا حال ہو گیا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر پڑے پڑے لوگوں کو ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں گے اور چیخو پکار مچی ہوگی، چیخ رہے ہوں گے جہنم کے اندر، الہی کھانا مل جائے، بھوک لگی ہے، ہزاروں سال ہو گئے کھانا نہیں نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، یا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ زقوم کا پھل جو ہے دیا جائے گا، کانٹے دار پھل ہوگا، بہت کڑوا ہوگا۔ جب وہ جہنمی اس پھل کو کھائیں گے یا اس گھاس کو کھائیں گے تو آتے جو ہے نکل کے باہر آ جائیں گے، آتے نکل کر باہر آ جائیں گی، سب آتے جو ہے پھیل جائیں گی زمین کے اوپر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچیں کیسی کیسی سزائیں اللہ نے بے نمازیوں کے لیے رکھی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر 400 500 1000 سال لوگوں کو گزر جائیں گے، لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، الہی پانی پانی پانی، تو اللہ رب العزت کہے گا کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلا دو۔ وہ بھی عام پانی نہیں ہوگا، خون اور پیپ کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، اور اتنا گرم پانی ہوگا کہ جب جہنمی کو پانی دیا جائے گا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب پانی کا پہلا گھونٹ پیے گا تو یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے اوپر آ جائے گا، اتنا جو ہے اس کے اندر سوجن آ جائے گی، اتنا ہونٹ موٹا ہو جائے گا کہ پیر کے اوپر یہ ہونٹ نیچے کا آ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ پیٹھ کے اوپر پہنچ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچ کے دیکھیں کہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی، بعض کو جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے چند دن دنیا کے اندر رہ لیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 60-70-80 سال دنیا کے اندر زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، اور اللہ نے سزائیں بھی رکھی ہے، کیا جو ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنا ہی کافی تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اگر اللہ کا حکم ٹوٹا، نماز چھوٹی، نماز ہم نے قضا کر دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہی کافی تھا، لیکن پھر اللہ نے سزائیں بھی رکھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچیں اور غور و فکر کریں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے،
بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے حکمراں، سداد اور فرعون جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ سداد جس نے دنیا کے اندر اپنی خود کی جنت بنوائی تھی، وہ بھی جنت کو نہ دیکھ سکا۔ کیسی موت جو ہے، جنت کے دروازے کے اوپر موت آ گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ آخرت کے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ آج اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کو منا لیں، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات جو ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر 12 سزائیں دیتا ہے۔ چند میں آپ کو جو ہے گنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کے اندر برکت ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے جو ہے، چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے اندر جو ہے تمام حشر کا میدان قائم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک وہاں ہر ایک موجود ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، سب کے سامنے ذلیل و خوار کر کے اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں اگر کوئی ایک تھپڑ چند لوگوں کے سامنے مار دے تو جو ہے سر شرم کی وجہ سے جھک جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تھپڑ مار دیا، ذلیل کر دیا گیا۔ وہاں تو پوری دنیا ہوگی، ہر ایک دنیا کا انسان موجود ہوگا، پیغمبر ہوں گے اور صلحاء ہوں گے، خلفائے راشدین ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے۔ اس وقت جب جو ہے ہمیں گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانے اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بندگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔